اسلام کے ناظرین یوٹیوب چینل پہ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. اور کل سے ہم ایک خبر دیکھ رہے ہیں اور کچھ چیزیں مل رہی ہیں, انکشافات ہو رہے ہیں اور جو چیزیں آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں میجر ریٹائر خرم حمید روکی صاحب کی جانب سے, جو ہم نے کل حامد میر صاحب کے شو میں دیکھا اور آج اس وقت میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے. ویسے میجر صاحب یہ جو میڈیا ہائپ اس وقت آپ کو ملی ہوئی ہے, یہ انجوائے کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, میری زندگی ایسی ہے کہ میں ایسی چیزوں کو مجھے کئی دفعہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ میں کوئی بڑا کام کر گیا ہوں, اور کئی دفعہ بہت چھوٹا سا کام مجھے لگتا ہے بہت بڑا ہے. میں کئی دفعہ کہتا تھا کہ تم لوگوں کے لیے جو چیز چھوٹی ہے میرے لیے کئی دفعہ بہت بڑی ہوتی ہے, تو کئی دفعہ آپ لوگوں کے لیے چیز جو بہت بڑی ہے مجھے وہ نارمل لگ رہی ہوتی ہے. اچھا, لیکن اس کی آپ نے کاسٹ پے کی ہے نا, خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے آپ کی رکنیت معطل کر دی, لیکن خان صاحب کو آج بھی آپ لیڈر مانتے ہیں اپنا؟ دیکھیں, خان کو میں پھر کہوں گا جی, جتنے پھر رہے ہیں دائیں بائیں, جتنے بھی آل آف دیم, جتنی بھی لاٹ پھر رہی ہے, ان میں سے بہترین بندہ اب بھی یہی ہے. میرے ساتھ جو کچھ اس نے کیا ہے یا جو کچھ ہے وہ جو اس کو وہ ہینڈل نہیں کر سکے پراپرلی, اور اس چیز کو خواہ وہ امیچیورٹی کے اندر اس کے جو نیچے پھر رہے ہیں وہ ایگریویٹ کر رہے ہیں اور چیزوں کو مس ہینڈل کر رہے ہیں. یہ ایک انفارچونیٹ چیز ہے, لیکن بندہ قیمتی ہے, یعنی اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی اور اس کے ساتھ ٹھیک بندے ہونے چاہیے تھے. کاش. اچھا, تو یہ جو خان صاحب کو اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, اس کا علم آپ کو تھا یا کہیں سے؟ نہیں, وائی وڈ آئی نو, ناٹ ایٹ آل. یہ باقی لوگ کہہ رہے ہیں انہیں علم تھا, اور جو کہہ رہے ہیں انہوں نے علم تھا, ان کو ایک جے آئی ٹی ہونی چاہیے. جو کہہ رہے ہیں ہمیں علم تھا, اس کے اوپر ایک بہت بڑی اسٹرانگ جے آئی ٹی ہونی چاہیے, اور اس کی ایسی سخت انکوائری ہونی چاہیے کہ جس کا ایک ریزلٹ نکلے, اور اس کے بعد آئندہ کے بعد اس طرح کی کوئی چیز نہ کرے. میں ان کو بھی کہتا رہا ہوں, اس وقت سب سے بڑا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر ایک بہت گرینڈ لیول کی ٹاپ کی انکوائری ہونی چاہیے. اگر کو کہہ رہا ہے, آپ کا اشارہ سلمان احمد کی طرف ہے, وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس انر سورس سے خبر آئی اور میں نے خان صاحب سے جا کے شیئر کی کہ ان پہ قتلانہ حملہ ہوگا. سر, میری بہن, جس کو بھی کوئی کہہ رہے ہیں نا, فائی کلیم کہ یہ ہے, تو اس کو گورنمنٹ کے اوپر, اس گورنمنٹ کے اوپر جو بیٹھی ہوئی ہے, تمام اداروں کے اوپر, ان تمام ایجنسیز کے اوپر اس وقت لازمی ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے دے شوڈ ڈو اے ویری ویری فیئر, اسٹرانگ اور ایک روتھلیس انکوائری کریں کہ یہ ہوا کیا ہے. اچھا, میجر جنرل فیصل نصیر صاحب, بیسیکلی اس وقت کرکس تو سارا وہی بن رہا ہے کہ آپ کی میٹنگز ہوئیں, کس کے کہنے پہ ہوئیں, لیکن آپ جو خان صاحب الزام لگاتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کوئی ایسا شخص بڑا روتھ لیس اور بڑا فلاں اور یہ اور وہ, شہباز گل پہ تشدد ہوتا ہے, ان پہ الزام لگتا ہے, خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ایف آئی آر میں نام درج کراؤ, اعظم سواتی ان کا نام لے کے کہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا. آپ نے ان کو کیسا پایا؟ میرے خیال میں اس جیسا جرنیل, پھر اور بھی بڑے جرنیل فوج کے اندر آتے ہیں, بڑے انسان فوج کے اندر آئے ہیں. میں نے نوکری کی ہے, اور میں مبالغہ نہیں کرتا ہوں, میں تعریف کروں گا جس کی وہ تعریف کا حقدار ہوگا. گلہ میں بہت کم کرتا ہوں, لیکن اگر آپ تنہائی میں پوچھیں گے تو میں اس کا بتا دوں گا کہ یہ 2 نمبر ہے, 3 نمبر ہے, 4 نمبر. فیصل جیسا جرنیل, میں یہ کلیم کرتا ہوں, میں دعا کرتا تھا کہ اللہ تجھے جرنیل بنائے, تیرے جیسے جرنیلوں کی اس ملک کو ضرورت ہے. یہ میرا آج بھی کلیم ہے, آج سے 2 سال بھی پہلے تھا, آج سے 8 سال بھی پہلے تھا, میرا یہی کلیم ہے. تو خان صاحب کا یہ نیریٹو کیوں ہے؟ You should ask him who has told him all bad about him. What do you think? Who has told I you? don't know. میرے پاس گمان ہے, گمان پہ میں حکم نہیں لگاتا ہوں, گمان میں میں جاؤں گا نہیں. He is the one to tell. I am no one to say کہ فلانے نے کیا ہے. آپ کی ایک بڑی پرانی ایسوسیشن, ایک ایفیلیشن ہے پی ٹی آئی, بقول آپ کے پی ٹی آئی سے بھی, لیکن جب آپ کا پروگرام ہوتا ہے تو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں یہ کون ہے, شہباز گل صاحب کہتے ہیں یہ کون سے لوگ پی ٹی آئی میں آ گئے, تو کون ہیں آپ؟ پتہ نہیں ہے, وہ میری جگہ پہ کوئی جن تھا, کوئی اور پھر رہا ہوگا کہ میں کون ہوں. وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. میرے فوٹوز میرے پاس کم ہوتے ہیں, تو اس نے کہیں لگایا ایک نے کہ یہ کون ہے, تو نیچے سے اگلوں نے اسی کا میرے ساتھ فوٹو, لائک میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. آپ کبھی زندگی میری شکل بھولنے والی ہے, مجھے یہ بتائیں. نہیں, بالکل بھی نہیں. یا تو ہوتی ہے نا کہ ایک شکل بھولنے والی ہو, ایک پرسنالٹی بھولنے والی ہو. میں بھولنے والی چیز ہوں, یعنی میں اچھا, تو مجھے پھر آپ سے کیا شکوہ ہے, یا آپ نے یہ جو ہے وہ ایکسپوز کر دیا کہ خان صاحب جن کے خلاف پوری ایک کیمپین چلا رہے ہیں انہی سے رابطے بھی کروا رہے ہیں, تو یہ وجہ بنی؟ دیکھیں, رابطے کیے جاتے ہیں. میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر نہیں, یہ رابطے خان صاحب نے کروائے تھے آپ سے؟ ڈیفینیٹلی. مجھے بتائیں کہ اگر میرے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اور میں نہیں ہوں کسی چیز میں کس لیے اتنے بڑے لیول کے اوپر اتنے بڑے اس ملک کے بڑے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کروں, اور میں نے آگے اگر میں نے کسی سے ملانا ہی نہیں ہے, میں پاگل ہوں. اچھا, 3 نومبر کو جو خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے, خان صاحب انہی پہ الزام لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, میجر جنرل فیصل نصیر پہ, اور پھر آپ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ پھر دوبارہ ان سے ملاقات کریں. نہیں, خان نہیں کہتا مجھے, پھر مجھے سلمان کہتا ہے, خان نہیں کہتا.
خان نے سلمان کو کون کہتا ہے؟ مجھے نہیں پتا. سلمان مجھے کہتا ہے کہ میں ملنا چاہتا ہوں. میں سلمان کو کہتا ہوں میں آئی ایم آؤٹ آف اٹ. میں نے جو کچھ کرنا تھا میں نے کر دیا. آئی ول ناٹ اسٹیپ انٹو اٹ. معاملہ اب اتنا خطرناک ہو گیا ہے کہ میں آئی نو کہ اس چیز میں نہیں آؤں گا. میں نے کہا وہ پھر بار بار کنونس کرتا ہے کہ ملو. میں کہتا ملنا کیا ہے؟ اسے کہتا ہے کہ ہم ابھی بھی کوشش کر سکتے ہیں. میں نے کہا معاملہ وہاں تک چلا گیا ہے کہ کوشش سے اب میرے بس سے باہر ہے. اچھا تو کیا آپ نے کبھی کوشش یہ کی کہ میجر جنرل فیصل نصیر کی ملاقات آپ خان صاحب سے ڈائریکٹلی کرا دیں؟ یس ٹوائس. ایک دفعہ ملاقات ہماری ہوئی کینسل ہوئی. دوسری دفعہ ملاقات ناٹ اونلی جنرل فیصل, جنرل دا نمبر 1 ہز باس اینڈ دے, اور یہ ان کا مینڈیٹ, یعنی وہ انہوں نے کہا ان کا ہے کہ وائی ناٹ, وہ پولیٹیکل پارٹیز کو ملتے ہیں. دے سیٹ کہ ہماری ملاقات وی آر ریڈی فار دس. انہوں نے کہ یہاں تک تھا کہ خان صاحب بھی ہمارے پاس نہ آئیں, ہم بھی ادھر نہیں جاتے. مجھے انہوں نے کہا کہ اینی تھرڈ پلیس آپ کہیں گے ہم وہاں پہ میٹنگ کرتے ہیں. میں پھر بس میں جاتا ہوں, میں کہتا ہوں میٹنگ کراؤ. تھرائس آئی ایم کال ٹو, مجھے انہوں نے کہا کہ خان بلا رہے ہو. ایک دفعہ سلمان نے کہا, دوسری دفعہ انہوں نے کہا بلا رہے مجھے نہیں مل, یعنی میں واپس آ جاتا ہوں, میں مل نہیں سکتا ہوں. تیسری دفعہ جب انہوں نے مجھے کہا کہ بلا رہے ہیں, میں نے کہا میں نہیں آ رہا ہوں. میں نے کہا میں نے آج تک کوئی چیز یعنی میں افینڈ ہوا. میں نے کہا میں نہیں آ رہا ہوں, اور مجھے کنفرم کرو 100% کہ میں آؤں تو میری ملاقات ہو. تو مجھے وہ تھوڑی دیر بعد پتہ نہیں گھنٹے اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں وہ کنفرم نہیں ہے. تو خان صاحب سے تو آپ کا ڈائریکٹلی رابطہ تھا, آپ میٹنگز کے بعد وہ پوری ڈیٹیلز جو ہیں وہ میٹنگ منٹ سارٹ آف تھنگ خان صاحب سے اپنی فائنڈنگ شیئر کرتے تھے. تو وائی یو ڈڈ ناٹ میسج ڈائریکٹلی ٹو خان صاحب کہ جی ڈی جی آئی ایس آئی اور میجر جنرل فیصل نصیر صاحب ملنا چاہ رہے ہیں؟ بتائیں نہیں, میں نے اور چینل بھی ایک نہیں ہے سلمان میں, ایک دو اور بھی ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا کہ جنہوں نے جا کے خان کو بات کی اور مجھے انہوں نے کیا جواب دیا. ہر کام ایک ٹیم کر رہی ہوتی ہے. میں ایک کام کر رہا ہوں, ایک اس ٹیم کے اندر ایک, یعنی ہم ایک ٹیم ہے نا. ایک فٹ بال کا میچ بھی ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے نا. ایک پیچھے کھڑا ہے, ایک اسٹرائکر ہے, ایک کر رہا ہے, ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے نا. ہم ایک ٹیم کے طور پہ کام کر رہے تھے. یہ ایسے نہیں تھا کہ آئی ایم ڈوئنگ اٹ مائی اون, وہ اپنے اس پہ, ہم وی ور ڈوئنگ اٹ ایز اے ٹیم. ٹھیک ہے. آپ میجر جنرل فیصل نصیر صاحب تو کہتے ہیں خان صاحب جو ہے وہ ہیرو ہیں اور فلاں, اور پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے. یہ ان کے ایک اچھے خیالات, ایک اچھی سوچ ہوگی یا رائے ہوگی عمران خان صاحب کو لے کے. آپ کی ڈی جی آئی ایس آئی سے بھی میٹنگ ہوئی تھی؟ نہیں, میں آئی ول ناٹ گو انٹو دیٹ. اس پہ میری میٹنگ شاید اس کو چھوڑیں. وہ کیوں ملنا چاہ رہے تھے خان صاحب سے؟ کس ہاں وائی ناٹ. جب ان سے کس نے کہا کہ خان صاحب سے ملو؟ کس نے کس کو کہا؟ ڈی جی صاحب کو. انہوں نے کیوں انٹرسٹ ہو گیا کہ ان کو بھی خان صاحب سے ملنا؟ دیکھیں نا, ہی از نمبر 1. میں آپ کا باس ہیں, آپ جا رہی ہوں تو آپ کا باس کیا میں بھی آتا ہوں؟ یعنی کوئی معاملہ چھوٹا نہیں ہے نا. عمران خان ہے, لانگ مارچ ہونے والا ہے, وائی ناٹ. یعنی ان کا کام ہے ملنا اور چیز کو سیٹل کرنا. میں نے یہ ساری کوشش کیوں کی؟ مجھے کیا مل رہا ہے؟ مجھے تو یہ رزلٹ مل رہا ہے نا جو آج میں بھگت رہا ہوں. یعنی اس کام میں تو, اور میرے لیے جو تکلیف ہوئی یہ نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف ہے جو بکواسات, لغویات اور جو چیزیں ہو رہی ہیں. میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف ہوا ہے جو ایک بریگیڈ ہے بکواس کرنے والا جس کو لانچ کیا گیا ہے. اور کیا یہ چیزیں بھول جایا کرتے ہیں؟ کیا زبان کے دیے ہوئے زخم اور اس کی زخم دل سے ہٹ جایا کرتے ہیں؟ یہ میرے لیے یہ تکلیف دے. یہ تو کام میں نے کرنا ہے. ہوا نہ ہوا. میں نے ایک ایفرٹ کی, وہ کامیاب ہو گئی الحمدللہ. نہ ہوئی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے تو اپنا کام کر دیا نا. ملک میرا ہے نا, میں نے تو کوشش کر دی. لیکن جو نیگیٹیوٹی اور جو بکواس اور جو چیز وہ چل رہی ہے, میرے لیے وہ چیز تکلیف دے. اچھا, کیا آپ اس بات پر اگری کریں گے اس بات پہ, یا کنونسڈ ہیں اس بات کو لے کر کہ کسی سازش کے تحت خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کے جو نظریاتی لوگ ہیں یا خان صاحب ہیں ان کو فوج سے لڑوایا جا رہا ہے باقاعدہ طور پہ؟ اس میں کچھ لوگ شامل ہیں سازش؟ دیکھیں نیریٹو چلا ہی اینٹی فوج چلا گیا, ہر چیز پیچھے رہ گئی, نیریٹو چلا گیا اینٹی فوج. انہوں نے کہا ہر چیز کی ذمہ داری ہے. میں اس چیز کے اگینسٹ ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں, پڑھے لکھے بات ہے. آپ کا جغرافیکل جو لوکیشن ہے, یو ہیو ٹو ہیو اے ویری اسٹرانگ آرمی. چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ سیٹل کیا جاتا ہے چیزوں کو. اور ہمارا ووٹ بینک بڑا ہے, ہمارا ووٹ بینک ہے. ہم عمران خان کا سویل کیا ووٹ بینک, ہم ووٹ کے ساتھ آئیں, ہم 2/3 کی گورنمنٹ بنائیں, ہم اصلاحات لائیں, چیزوں کو ٹھیک کریں. جو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں کرپشن ہے, ہم اس کرپشن کو ختم کریں. چاہے کوئی جرنیل کر رہا ہے, چاہے کوئی بھی کر رہا ہے, چاہے کوئی بھی کر رہا ہے, اس چیز کو ہم کرپشن کے لیے کوئی ایسا فارمولا بنائیں کہ آئندہ یہ کام نہ ہو. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جی سارے لڑکے اور یہ تیار ہو جائیں اور فوج کو ختم کر دو, تو آئی ڈونٹ بائی دس آئیڈیا. یا میں اس چیز کو سوچنا بھی نہیں چاہتا ہوں. میں فوجی رہا ہوں, مجھے پتہ ہے فوج کو ختم نہیں کر دو. انہوں نے کہا کہ فوج کا سیاست میں کوئی رول نہ ہو. نہیں تو وہ تو آپ اس سے اگری نہیں کرتے؟ میری بات سنیں. میں اسٹیبلشمنٹ کا پوری دنیا کے اندر رول ہوتا ہے.
آپ وہ بات کریں جو ہونے والی ہے. اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونا ضروری ہوتا ہے. فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. اگر اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہ ہو تو آپ کی گورنمنٹ چلتی ہے. ہم کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے؟ کیا انڈیا کے کیا اندر؟ خان صاحب کو ایک سازش کے تحت اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت فوج کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے؟ تو ہی شوڈ تھنک کہ اس کو کیوں کیا گیا. میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ میں یہ مشورہ لے رہا ہوں, مجھے سوچنا چاہیے میں مشورہ کیوں لے رہا ہوں. ٹھیک ہے, عارف الوی از دا رائٹ پرسن جو ان کے فوکل پرسن بنے کہ مذاکرات کروائیں؟ کون؟ عارف الوی صاحب, صدر. عارف الوی از دا پریزیڈنٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عارف الوی کے تھرو مذاکرات ہونا بہت اچھی بات ہے. وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. لیکن عارف الوی کو پھر تکڑا ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ اگر جو مذاکرات ہوئے ہیں اس کے اوپر پھر وہ ڈٹ جائے کہ تم نے یہ بات کی ہے, آپ نے یہ بات کی ہے, اور اس کے اوپر قائم رہو گے دونوں. یعنی مذاکرات, ویسے میں آف دا نہیں, مذاکرات ہمیشہ مضبوط آدمی کرایا کرتا ہے. جرگے ہمیشہ مشران جو ہوتے ہیں نا قوم قبائل کے, جن عارف الوی کا مضبوط نہیں میں دیکھتے. بالکل مضبوط نہیں سمجھتا ہوں اس کو. سیٹ کون ہو سکتا ہے ان کو ریپلیس کر سکتا ہے؟ آپ آج دیتے تھے اس کو, اپنا ہمارا خٹک صاحب یا کے پی والا, آپ اس کو آج لے آتے, آپ اس کو آج مذاکرات کے لیے دے دیتے, اس اکیلے کو دے دیتے اور اس کے ساتھ 2 بندوں کی ٹیم بنا دیتے اور اس پہ چھوڑ دیتے. یعنی آپ اس کو میجر طاہر صادق جیسے بندے کو لے آتے, آپ ایک ٹیم بناتے اور پھر آپ ان کو, جب مذاکرات ہوتے ہیں پورا اختیار دیا جاتا ہے دونوں طرف سے. بھائی تو مجھے پورا اختیار ہے, وہ کہتے ہیں اختیار ہے, دوسری پارٹی کہتی ہے اختیار ہے. پھر یہ شخصیات ٹیکل کرتی ہیں حکمت کے ساتھ, فراست کے ساتھ, ایک بڑے اچھے پولیٹیکل وے میں. آپ کے پاس خٹک صاحب کے پی والا موجود تھا, آپ کے پاس میجر طاہر صادق جیسے بندے موجود تھے. ایک آدھا آپ یقین کریں اور ڈالتے اور ان کو مکمل اختیار دیتے. آپ کا آج بھی ان بندوں کو ڈال دینا, آج بھی اس وقت بھی, اور ان کو کہیں کہ آپ کو مکمل اختیار خان کہہ دیں اور یہ ان کو دے دیں, آج بھی تیسرے دن کے بعد آپ کے پاس حل نکل آئے گا. اوکے, اب مجھ سے آخر میں یہ بتا دیں کہ جو پوری رجیم چینج ہوئی اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کتنا رول تھا ان کو ہٹانے میں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں؟ کیونکہ خان صاحب تو میں میر جعفر اور میر صادق کے نام سے خان جانے میری اپنے اس کے کلیمز جانے. میں اس وقت آپ نے پڑھا ہے وہ جو میرا آج نیوٹرل ہے اسٹیبلشمنٹ؟ میرا آپ نے وہ پڑھا ہے جو مجھے وہ جو آک نامہ اور وہ جو مجھے جی آج جاری بالکل ہوا آپ کی ہے ابھی, رکنیت اس کے بعد میں ان کے اوپر بولنا ہی نہیں چاہتا ہوں کہ کون کیا تھا یا رجیم چینج کیا تھا. میری طرف سے جائیں ان کی رجیمیں جدھر جاتی ہیں جائیں. ان کو میں یہی کہوں گا کہ اللہ کا واسطہ کسی طریقے کے ساتھ اس ملک کے اندر کچھ بہتری لانے کی. ہماری باتیں ایسی ہیں جیسے ہم اسکینڈینیویا کے آج اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. اسٹیبلشمنٹ آج دیکھیں, میری بات سنیں, اسٹیبلشمنٹ اگر ٹھیک نہ کھڑی ہوتی تو ہم ضمنی انتخاب جیت جاتے. ذرا ہم ضمنی انتخاب, ہمارا پاکستان ہے, جیتنے دیتا ہمیں شہباز شریف صاحب کا پتر ضمنی انتخاب. اگر اسٹیبلشمنٹ کچھ ٹھیک نہ کھڑی ہوتی تو عمران خان 6 سیٹیں لے جاتا. اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی نہ لے جانی ہو تو لے جاتا. میں کیا عمران خان کا بیانیہ یہ ہم جیت رہے ہیں. عمران خان صاحب سے آخری ملاقات کب ہوئی آپ کی؟ یہ کشمیر ہم اکٹھے ہوئے ہیں, کوئی بات چیت ہوئی تھی یا صرف فوٹو سیشن؟ نہیں, بات چیت کیا ہوگا, آپ کے اور میرے وہ والی بات چیت نہیں. ہم نے کھانا اکٹھا کھایا پورا. میں نے وہ جلسے کے اوپر مقابلہ, یعنی کہ ہم سارے وہیں پہ ہوئے ہیں جو ایک جلسے کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, وہی ملاقاتیں, ساتھ آئے ہیں, بیٹھے. خاص جملہ آپ کو یاد ہو؟ کوئی خاص جملہ کیسی, کوئی پیار محبت کی ہم نے ایک دوسرے کی پپی جپی نہیں لی, بس. اوکے, پر امید ہے کہ حالات بہتر ہوں گے؟ اللہ کرے, پر امید ہوں. الیکشن جلدی ہونے کی امید ہے؟ ابھی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس طرف جا رہی ہے چیز, لیکن مجھے پہلے سمجھ آتی تھی کہ شاید ہم کسی طرف الیکشن شاید جلدی ہو جائے. آئی ڈونٹ نو, آئی ایم ناٹ, میں ابھی اس وقت کچھ بھی نہیں کہوں گا, لیکن کیا میں پر امید ہوں؟ ہاں, اگر کوئی بھی سنسیرلی, اور میں پھر بتا رہا ہوں کہ ان جیسے بندوں کو, اگر کن آپ جیسے بندے؟ خٹک صاحب ہو گیا, طاہر صادق جیسے. پیراشوٹرز کون ہے پی ٹی آئی میں؟ ہاں جی, پیراشوٹرز کون ہے؟ پیراشوٹر وہ جو 2 پھر رہے ہیں نا نگینے, جو کہتا ہے کہ یہ کون ہے, کون نام لیتا ہے نا. ایک آپ کا فواد ہے, گل ہے, دوسری پارٹی سے آئے ہوئے, یہ کون ہے, یعنی ان کے پیچھے یہ کون ہے, یہ پیراشوٹر. لانچ کیے گئے پارٹی میں آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی, لانچ کیے گئے باقاعدہ پارٹی میں. آئی ڈونٹ گیٹ دا پوائنٹ. لانچ کیے گئے کسی کی جانب سے پارٹی میں؟ دیکھیں, میں گمان پہ چلتا ہی نہیں ہوں 100%. جب تک میرے پاس ثبوت نہ ہو, ہر بندے کی اپنی اتنی خواہشات ہیں آج زندگی کی کہ وہ خود ہی لانچ کر کے پھر رہا ہے. بڑی زندگی میں آج کل ہر بندے کی خواہشات ہیں. چلیں, تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, ہم گفتگو کر رہے تھے اور بڑی دلچسپ گفتگو رہی, اور اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ.